تیرا سراپا یا نبی تفسیر ہے قرآن کی، واللیل زلفیں ہیں تیری، والشمس ہے چہرہ تیرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا ابو سعید شعبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں مکہ پاک میں تھا اور سخت بیمار ہو گیا، یہاں تک کہ موت کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے ایک قصیدہ لکھا تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھی تھی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و ثنا کی تھی۔ تو میں نے وہ قصیدہ پڑھا، اللہ پاک کی بارگاہ میں فریاد کی اور شفا طلب کی۔ میری زبان سے درود پاک کا ورد جاری تھا۔ جب صبح ہوئی تو مجھے مکہ مکرمہ کا ایک فرد ملا اور اس نے کہا کہ میں نے آج رات ایک بڑا اچھا خواب دیکھا ہے۔ میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا، اذان کا وقت تھا، میں نے دیکھا کہ میں حرم شریف میں باب عمرہ کے پاس کھڑا ہوں اور کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کر رہا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں اور مخلوق خدا آپ کے نظارے میں گم ہے۔ کیا بات! پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ضیاء حموی کے چبوترے پر تشریف لائے اور اس شخص نے بتایا کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ اس چبوترے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے نیچے سبز رنگ کا جائے نماز ہے اور آپ رکن یمانی کی طرف منہ کر کے بیت اللہ شریف کی زیارت کر رہے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف متوجہ ہوئے تو اپنے داہنے دستے مبارک یعنی رائٹ ہینڈ کی شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے 2 مرتبہ فرمایا، وعلیک السلام یا شعبان۔ ان کا نام شعبان تھا۔ تو یہ مکہ مکرمہ کا فرد بتاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا۔ یہ میں اپنے کانوں سے سن رہا تھا اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ تو ابو سعید شعبان کہتے ہیں، میں نے شیخ شہاب الدین احمد جو مکہ مکرمہ کا فرد تھا اس سے پوچھا کہ میں اس وقت کیا کر رہا تھا، میری حالت کیا تھی؟ تو اس نے بتایا کہ آپ اپنے قدموں پر کھڑے تھے اور عرض کر رہے تھے، یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باب صفا سے اوپر چڑھ گئے اور آپ اپنے مکان کی طرف لوٹ آئے۔ تو یہ سن کر میں نے اس مکہ مکرمہ کے باشندے سے کہا، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ پر احسان کرے، اگر میری جان میرے ہاتھ میں ہوتی تو میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کر دیتا۔ کیا بات! سبحان اللہ! صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمدی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے کیسا کرم ہوتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسی توجہ مل جایا کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب ارشاد فرماتے ہیں، اور یہاں پر ان بزرگ کی برکت سے کسی اور کو زیارت ہو گئی اور انہوں نے ان کو وہاں موجود دیکھا، تو مختلف انداز سے کرم مصطفیٰ ہوتا ہے، اور جس طرح مزاج مصطفیٰ ہوتا ہے اس انداز سے کرم فرما دیا کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں، انشاءاللہ بیماریاں ہیں تو شفائیں مل جائیں گی، مشکلات ہیں تو دور ہو جائیں گی۔ پروگرام ہے زیارت رسول کے واقعات، درود پاک کی فضیلت میں بھی ہم نے واقعہ سنا۔ اب آئیے مزید بڑھتے ہیں نگران پاکستان مشاورت کی جانب اور ان سے بھی زیارت رسول کے واقعات سنتے ہیں۔ جی سیدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن محمد اندلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اندلس کے ایک شخص کا بیٹا کسی نے اغوا کر لیا۔ موجودہ اسپین، اس وقت اندلس ہسپانیہ یوں کہلایا جاتا تھا۔
تو اس شخص نے بیٹے کی رہائی کے لیے بارگاہ رسالت میں حاضری کا ارادہ کیا کہ آقا کی بارگاہ میں مدینہ پاک حاضر ہوتا ہوں، عرض کرتا ہوں آقا کوئی سبیل بنائے، میرا بیٹا اغوا ہو گیا ہے۔ گھر سے نکلا تو بعض لوگوں نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میرا بیٹا اغوا کر لیا اور تاوان میں 300 دینار 300 گولڈ کوئنز کا مطالبہ کیا ہے، ڈیمانڈ کی ہے۔ اتنے پیسے تو میں نہیں دے سکتا، تو میں مدینہ جا رہا ہوں، بارگاہ رسالت میں حاضری دوں گا، وہاں فریاد کروں گا آقا میری مدد کریں۔ تو لوگوں نے کہا کہ جہاں سے بھی آقا سے مدد طلب کریں مدد مل جاتی ہے، تو مدینہ جانے کی اس کے لیے کوئی خاص ضرورت تو نہیں ہے، جہاں سے آپ مانگ لو۔ انہوں نے کہا کہ میں تو بس جاؤں گا۔ تو خیر یہ پہنچے، روضہ رسول پر جا کر اپنی فریاد سنائی، رودات سنائی، اپنی غم کی کہانی سنائی، آقا علیہ السلام سے درخواست کی۔ جب نیند آئی تو آقا آ گئے، خواب میں تشریف لے آئے، فرمایا جاؤ اپنے شہر کو لوٹ جاؤ۔ جب یہ عاشق رسول واپس لوٹے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیٹا رہا ہو کر گھر پہنچ چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اب بیٹے سے پوچھا کہ بھئی کیا معاملہ تھا؟ تو بیٹے نے بتایا کہ فلاں رات اللہ پاک نے مجھے اور میرے ساتھیوں کو اور کثیر لوگوں کو اس قید سے رہائی عطا فرمائی۔ جب غور کیا تو یہ وہی رات تھی جس رات اس بچے کا باپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اسی سرکار سے دنیا و دین ملتے ہیں سائل کو، یہی دربار عالی کنز اعمال و امانی ہے، سارے خزانے یہی ہیں، ساری امانے یہی ہیں، مانگ لو جو مانگنا ہے۔ کیا شان ہے میرے نبی کی۔ تو ہمارے بزرگوں کا اچھا یہ عقیدہ تھا، دیکھیں وہ ان کو مشورہ دے رہے تھے بھئی یہیں سے پکار لو، تو ان کی دیوانگی، ان کی تڑپ، ان کی کڑن تھی کہ نہیں میں نے روزے رسول پر حاضری ہونی ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی آتی تو بارگاہ رسالت میں فریاد کیا کرتے تھے۔ اس طرح کا ایک اور واقعہ ظاہری حیات پاک میں بھی ہوا، جس سے مفسرین کرام نے سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 کا جز جو ہے وہ مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ اس کے تحت لکھا، اس کا شان نزول یہ لکھا کہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے، آپ کے بیٹے، مشرکوں نے پکڑ لیے، قید میں کر دیے، تو یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی میرا بیٹا مشرکین نے قید کر لیا ہے۔ ساتھ میں یہ بھی عرض کیا کہ محتاجی اور ناداری بھی ہے، آزمائش ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک کا خوف رکھو، صبر کرو اور کثرت سے پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ گھر آئے، زوجہ سے کہا اور دونوں نے وظیفہ پڑھنا شروع کیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ابھی پڑھ رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی اور بیٹا سامنے کھڑا تھا۔ سبحان اللہ۔ ہوا یوں کہ دشمن غافل ہوا تو حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے موقع پا کر وہاں سے قید سے نکل آئے، اور ایک روایت کے مطابق دشمن کے 100 اونٹ اور ایک روایت کے مطابق 4000 بکریاں بھی ساتھ لے کر آئے۔ تو حضرت عوف رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی یہ اونٹ، یہ بکریاں کیا میرے لیے حلال ہیں؟ دیکھیں مال آ گیا، اب آتا مال تو سب کو بھاتا ہے، نفس کہتے ہیں نا ارے واہ بھی واہ، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، استغفر اللہ، نہیں ہم مسلمان ہیں بھئی، جو بھی ہو اللہ رسول کے فرمان کے مطابق ہو، حلال ہو، پاکیزہ ہو۔ تو اب بارگاہ رسالت میں عرض کر دیں کہ میرے لیے حلال ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اجازت مرحمت فرما دی۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ۔ صحابہ کرام کا زمانہ ہو، تابعین کا زمانہ ہو، تبع تابعین کا زمانہ ہو، اس وقت سے لے کر آج تک یہ انداز ہمیں اللہ والوں کا، نیک لوگوں کا ملتا ہے کہ جب مشکل آ جاتی ہے تو بارگاہ رسالت کی طرف رجوع کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، اور یہ بھی ہمیں واقعات سے اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ پھر مشکلیں بھی دور ہو جایا کرتی ہیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہر امتی کے حال سے خبردار۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شاہد، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں قرآن کی ساری آیتیں، اور اس میں بھی شان مصطفیٰ خاص طور پر بیان ہو رہی ہے کہ آپ اپنی امت کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔
اور دیکھیں کہ امیر اہل سنت اپنے ذوق اور شوق اور جذبات کا اظہار کر رہے ہیں اپنے کلام میں وسائل بخشش میں. امت کے حال سے آگاہ ہر گھڑیا، خوابوں میں آ رہے ہیں، خوابوں میں آ رہے ہیں، بگڑی بنا رہے ہیں، خوابوں میں آ رہے ہیں، بگڑی بنا رہے ہیں. چشم کرم ہو جانا سوئے گناہگاراں، چشم کرم ہو جانا سوئے گناہگاراں، سرکار نفس و شیطان، سرکار نفس و شیطان ہر دم دبا رہے ہیں، سرکار نفس و شیطان ہر دم دبا رہے ہیں. ان سب مبلغوں کے خوابوں میں اب کرم ہو، ان سب مبلغوں کے خوابوں میں اب کرم ہو. آقا جو سنتوں کی، آقا جو سنتوں کی خدمت بجا رہے ہیں، آقا جو سنتوں کی خدمت بجا رہے ہیں. رخصت اب کھڑی ہے، سر پر اجل کھڑی ہے، رخصت کی اب گھڑی ہے، سر پر اجل کھڑی ہے. آ جاؤ اب خدا را، آ جاؤ اب خدا را، ہم جان سے جا رہے ہیں. آ جاؤ اب خدا را، آ جاؤ اب خدا را، ہم جان سے جا رہے ہیں. اب لحد میں عزیز و جلدی اتار بھی دو، اب لحد میں عزیز و جلدی اتار بھی دو. آہا وہ مسکراتے، آہا وہ مسکراتے تشریف لا رہے ہیں، آہا وہ مسکراتے تشریف لا رہے ہیں، خوابوں میں آ رہے ہیں، بگڑی بنا رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ایک اور واقعہ جو بزرگوں نے نقل کیا، شیخ ابو القاسم بن یوسف سکندری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ پاک میں شخص کو روضہ رسول پر فریاد کرتے ہوئے دیکھا. عرض کر رہا تھا، یا رسول اللہ، میرا بھروسہ آپ پر ہے، میرا بیٹا واپس لوٹا دیجئے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ کہا میں جدہ سے روانہ ہوا، میرا بیٹا میرے ساتھ تھا، قضاء حاجت کے لیے، استنجا وغیرہ کے لیے کہیں گیا، تو اس کے بعد میں نے نہیں دیکھا. شیخ ابو القاسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چند سال کے بعد مصر میں میری اسی شخص سے ملاقات ہوئی. تو میں نے پوچھا تمہارا بیٹا مل گیا تھا؟ کہا کہ اللہ پاک نے مجھے میرے بیٹے سے ملا دیا. ہوا یوں کہ گم ہونے کے بعد میرا بیٹا
بنو شعبہ ایک قبیلہ ہے اس کے پاس تھا، ان کے اونٹ چرایا کرتا تھا۔ ایک سید زادی کو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں تشریف لا کر فرمایا اس مصری بچے کو بنو شعبہ سے لے کر اس کے گھر پہنچا دو۔ تو اس طرح وہ مجھ تک پہنچ گیا۔ یہ سب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد مانگنے پر اور آپ پر بھروسہ کرنے کی برکت سے ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور شاہ کیا کہتے ہیں، بشر ہو یا ملک جو ہے تیرے در کا سوالی ہے۔ بشر ہو یا ملک، فرشتے ہیں، انسان ہیں، بشر ہو یا ملک جو ہے تیرے در کا سوالی ہے، تیری سرکار والا ہے تیرا دربار عالی ہے، تیری سرکار والا ہے، نشان والی سرکار ہے، تیری سرکار والا ہے تیرا دربار عالی ہے۔ تو سچے دل سے بارگاہ رسالت سے فریاد کی جائے نا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان قرآن نے بیان کی، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ اس کی جلوہ گری حیات ظاہری میں بھی نظر آتی ہے۔ حیات ظاہری کے بعد بھی اب اس واقعے میں شفقت ہے امت پر کہ ادھر والد پریشان ہے تو خواب میں تشریف لا کر حکم فرما رہے، امت پر کتنے مہربان ہیں میرے آقا علیہ بے الصلوۃ شک۔ اچھا یہ بھی ایک عمر بھائی پتہ چلا کہ بچوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سفر میں حضر میں بچے ہی ہوتے، اب وہ کوئی نقصان دہ چیز اٹھا لیں، آگ کی طرف چلے جائیں، کچھ چاقو چھری ایسی کوئی تکلیف دہ چیزیں اٹھا لیں تو اس سے نگاہ میں رکھیں۔ ہماری ڈیوٹی ہے ماں باپ کی، پیرنٹس کی، اس سفر میں تو بہت خیال رکھیں۔ ٹرین میں سفر ہے تو بچہ گر جائے تو اللہ کی پناہ جان سے جا سکتا ہے۔ ایروپلین میں، گاڑی میں چائلڈ لاک بھی ہوتا ہے، لیکن ظاہر اس کو کیئر تو ہم ہی نے کرنا ہے۔ تو دروازہ کھلا رہ جائے، اللہ نہ کرے بچہ گر جائے یا کچھ ہو جائے، تو بچوں کا کیئر کرنا چاہیے۔ دیکھیں وہ بزرگ جا رہے تھے اور بچہ کہیں گیا قضائے حاجت کے لیے، پھر وہ ادھر ادھر ہو گیا، تو بچوں کا خیال کرنا چاہیے۔ ایک اور بڑا پیارا واقعہ پیش کرتا ہوں، ناظرین انشاءاللہ محظوظ ہوں گے، خوش ہوں گے اور عشق رسول میں ترقی پائیں گے۔ شیخ ابو ابراہیم ودار رحمۃ اللہ علیہ، یہ اللہ کے ولی اور بہت ان کی کرامتیں مشہور تھیں۔ یہ حج پر گئے، حج و زیارات سے فارغ ہوئے تو ان کے قافلے والے ان کو اکیلا چھوڑ کے چلے گئے۔ وجہ کیا تھی کہ ان کے پاس خرچ کم تھا۔ تو لوگ یہ حال ہے بھائی، اس اللہ کے نیک بندے کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ کہتے ہیں میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے رفقا مجھے اکیلا چھوڑ کے چلے گئے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں کرم فرمایا مکہ مکرمہ چلے جاؤ، زمزم کے کنویں پر ایک شخص لوگوں کو زمزم پلاتا ہوا ملے گا، اسے کہنا اللہ کے رسول نے تمہارے لیے حکم بھیجا ہے، تم مجھے میرے گھر پہنچا دو۔ یہ کہتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ زمزم کے کنویں پر گیا تو وہاں اس شخص نے میرے کہنے سے پہلے مجھے دیکھ کر کہا ذرا ٹھہرو، ذرا فارغ ہو جاؤ۔ جب وہ فارغ ہوا تو رات ہو چکی تھی، کہا بیت اللہ کو الوداع کر لو۔ اس کے بعد وہ مجھے مکے کے بالائی حصے پر لے گئے۔ صبح ہوئی تو میں ایسی وادی میں تھا جہاں درخت تھے، چشمے تھے۔ میں نے کہا یہ تو وادی شفقاوہ ہے۔ دن چڑھا تو واقعی وہ وادی تھی، یعنی اپنے علاقے والی وادی آ گئی۔ اب میں گھر والوں کے پاس گیا، سارا واقعہ سنایا تو وہ حیران ہو گئے۔ کچھ کہتے ہیں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہوتے نا ایسے بھی، ظاہر دیکھتے ہیں بھائی۔ تو خیر کچھ لوگ مانتے نہیں تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یار، کہ راتوں رات تو یہاں پہنچ گئے، یہ کیسے ہو گیا۔ چند ماہ کے بعد قافلہ پہنچا، جنہوں نے اکیلا چھوڑ دیا تھا نا، ان کو چند مہینے لگے، اور میرے آقا نے ان کا یوں پہنچا دیا، جلدی جلدی پہنچا دیا ان کے گھر پر۔ انہوں نے تصدیق کی کہ واقعی یہ ہم ان کو چھوڑ کر آ گئے تھے، یہ اکیلے ہی تھے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو راتوں رات ان کے گھر پر پہنچانے کی ترکیب فرما دی۔ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے۔ تو اب دیکھیں کہ وہ جو بزرگ زمزم پر تھے، انہوں نے کوئی تفصیل نہیں سنی
کہ تم کون ہو, کہاں سے آئے ہو, کیا مراد ہے, کیا بات ہے, کچھ نہیں. اب ہو سکتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں ان کو بھی آرڈر کر دیا کہ میرا غلام آ رہا ہے, اس کی خیر خائی کرنی ہے, اس کی مدد کرنی. یعنی یہ بھی ایک دنیا ہے, جیسے آپ نے فرمایا کہ بعض ظاہر بین ہوتے ہیں, واقعی وہ ہر چیز کو عقل پہ تول رہے ہوتے ہیں, عقل کے ترازو پہ, یہ کیسے ہوگا, یہ سمجھ نہیں آتا, یہ عقل میں نہیں آتا. تو اللہ پاک ہر شے پر قادر ہے اور اپنے بندوں کو ایسی طاقت دے دیتا ہے کہ اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں. اس طرح کا کوئی کرامت کی بھی کیٹیگری بیان کی جاتی ہے نا, کم طی الارض جس کو کہتے ہیں, اور تھوڑا سا چلے تو زیادہ فاصلہ طے ہو جائے. نہیں کہا گیا کہ اللہ والوں کے لیے دنیا 2.5 قدم ہوتی. ایک اور بڑا عشق رسول میں ڈوبا ہوا واقعہ, شیخ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے ابدال میں سے تھے, یہ بہت بڑے ولی اللہ. فرماتے ہیں کہ جب میں نے مکے سے مرو کی جانب جانے کا ارادہ کیا تو خواب میں آقا کی زیارت ہوئی, تو عرض کی یا رسول اللہ مرو جانا ہے, سفر بہت لمبا ہے, کمزور آدمی ہوں, مدد کیجیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کروٹ میں موجود ایک جوان سے کہا اے روح القدس اسے وطن تک چھوڑ آئیے. میں جاگا تو دیکھا جبریل امی علیہ السلام موجود ہیں اور مجھے مکے سے مرو لے گئے. اتنا طویل سفر, کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی. یہ سابقہ خراسان اور موجودہ ترکمانستان کا ایک شہر ہے. مکے سے اس کا سفر ہے 3794 کلومیٹر. تو اتنا طویل سفر جبریل امی علیہ السلام نے اللہ کے حبیب کے حکم پر یوں پہنچا دیا, جلدی سے, آرام سے, کوئی تھکاوٹ نہیں. اور ان اللہ کے ولی نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کے سردار ہیں ان کی بھی زیارت کی, اور جو فرشتوں کے سردار ہیں جبریل امی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی زیارت بھی کی, اور ان کے ساتھ سفر کرنے کا شرف بھی حاصل کیا. سبحان اللہ. کیا بات. مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے, سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی. سبحان اللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت رسول کے واقعات ہم سن رہے ہیں. پروگرام کے آخر میں ہم زیارت رسول کا وظیفہ بھی سنا کرتے ہیں, آئیے وظیفہ بھی سنتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حبر الامہ, مفسر اعظم, اس امت کے سب سے بڑے مفسر, آپ فرماتے ہیں جو کوئی مسلمان جمعے کی رات کو 2 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 25 بار 25 ٹائم قل هو اللہ احد پوری سورت پڑھ کر 1000 دفعہ 1000 ٹائم یہ درود پاک پڑھے صلی اللہ علی النبی الامی, تو دوسرا جمعہ آنے سے پہلے اس کو خواب میں رحمت عالم کی زیارت نصیب ہوگی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور جسے دیدار مصطفیٰ کا اعزاز ملا اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. ایک منہ بدن پر نور ہو جائے میرا. کتنی عشق بری بات ہے. ایک منہ بدن, میرے جسم کا ایک بال پر نور ہو جائے میرا. ایک منہ بدن پر نور ہو جائے میرا. خواب میں گر دیکھ لوں میں سید والا کا رخ, خواب میں گر دیکھ لوں میں سید والا کا رخ. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, آج کے اس پروگرام میں ہم نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہوتا ہے درود پڑھنے والوں پر, انہیں بھی زیارت نصیب ہوتی ہے اور بیماروں کو شفائیں عطا فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح ہم نے آج کے پروگرام میں یہ واقعات بھی سنے کہ جن کے بچے گم ہو گئے تھے, گمشدہ افراد تھے, تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں جلوہ دکھا کر ان کی فریاد رسی فرمائی اور گمشدہ افراد اپنے گھروں کو لوٹے. اور یہ بھی ہم نے سنا کہ جن کو اسباب کی کمی تھی ان پر کرم ہوا, ان کو پہنچا دیا گیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر خرچ کے کم وقت میں ان کا فاصلہ بھی طے کروا دیا, انہیں ان کے مقام تک بھی پہنچا دیا. تو یہ اللہ پاک کی عطا ہے. اللہ پاک نے اپنے محبوب کو یہ شانیں عطا فرمائی ہیں, یہ عطائیں ہیں میرے رب تعالیٰ کی اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر, کہ رب کے خزانوں کی چابیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے کرم میں ہیں. جس کو جو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں تقسیم فرماتے ہیں. اللہ کریم
ہمیں بھی فیضان مصطفیٰ سے مالا مال فرمائے، عشق رسول کی دولت عطا فرمائے، زیارت رسول کا شرف نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیرا سراپا یا نبی تفسیر ہے قرآن کی، واللیل زلفیں ہیں تیری، والشمس ہے چہرہ تیرا۔